انوار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے فضائل۔ حضرت ابو مسعود غفاری سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ شعب الایمان 3361۔ مشہور تابعی حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائیں، اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی، جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائی۔ شعب الایمان 3363۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے اور تمام مہینوں میں بطور خاص اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کار رجب کے مہینے سے ہی اشتیاق فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ترجمہ، اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ شعب الایمان 3534۔ ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الشہر شہر رمضان۔ رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے۔ کنز العمال 23701۔ رمضان المبارک کے چند فضائل و برکات بالترتیب مدرجہ ذیل ہیں۔ ایک، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذو الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ شعب الایمان 3479۔ دو، رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما مر علی المسلمین شہر خیر لہم منہ ولا یأتی علی المنافقین شہر شر لہم منہ۔ مسلمانوں پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ شعب الایمان 3335۔ نمبر 3، رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں سید الکتب، افضل الکلام، کلام الہی، قرآن مجید، فرقان حمید نازل ہوا، جیسا کہ سورۃ البقرہ 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب اور صحائف مقدسہ کے نزول کے لیے اسی مہینہ کا انتخاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور آسمانی ہدایات کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ بس آج بھی اگر کوئی شخص اس مہینے کو اپنی ہدایت کا سامان بنانا اور اپنی حیات چند روزہ کو نور ہدایت سے منور کرنا چاہے تو اس کے لیے رمضان ایک بہترین مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا کی ایک حدیث مرفوع میں ہے، حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان المبارک کی پہلی شب میں تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا۔ طبرانی اوسط 3740۔ آسمانی کتابوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب اس مہینے کی عظمت اور برکت کی ایک بڑی دلیل ہے، جس سے اس مہینے کی عظمت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، رمضان المبارک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔
रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। चुनाचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुम मुबारक। ए लोगो, तुम पर एक अजीम महीना साया फगन हो रहा है जो बड़ा बाबरकत महीना है। शाबल ईमान 3336। एक रिवायत में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अताकुम रमज़ानु शहरुम मुबारक, तुम्हारे पास रमज़ान आया है जो एक मुबारक महीना है। निसाई 2106। एक रिवायत में है, अताकुम शहरु रमज़ान शहरु खैर व बरकह, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आया है जो खैर व बरकत का महीना है। कंजुल उम्माल 23691। एक और रिवायत में है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया, अताकुम रमज़ानु शहरु बरका, रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। अत-तरगीब व तरहीब 1490। नंबर 5, रमज़ानुल मुबारक रहमतों वाला महीना है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा काना रमज़ानु फुतिहत अब्वाबुर रहमा, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह ताला की जानिब से अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मुस्लिम 1079, निसाई 2100। वैसे तो पूरा महीना ही रहमतों के नुज़ूल और रहमत खुदावंदी के मुतवज्जे होने का है, लेकिन इस माह मुबारक के पहले अशरा में हदीस के मुताबिक और भी ज़्यादा रहमतें नाजिल होती हैं। चुनाचे हज़रत सलमान फ़ारसी की मज़कूरा बाला रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के पहले हिस्सा यानी 10 दिन को खुसूसियत के साथ रहमत खुदावंदी के नाजिल होने का अशरा करार दिया। चुनाचे इरशाद नबी है, वहुव शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, रमज़ान वो महीना है जिसका पहला हिस्सा अशरा रहमत है। शाबल ईमान 3336। बस जब इस महीने को रहमतों वाला महीना करार दिया गया है तो बंदों को भी इस महीने की कदरदानी करते हुए अल्लाह ताला की रहमतों से अपनी झोलियां भरनी चाहिए। नंबर 6, रमज़ानुल मुबारक में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं, इदा दखल शहरु रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बुखारी 1899। हज़रत अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं, अताकुम रमज़ानु शहरुम मुबारक फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अलैकुम सियामह तुफ़्तहु फ़ीही अब्वाबुस्समा, तुम्हारे पास रमज़ान का मुबारक महीना आया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसके रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। निसाई 2106। आसमान के दरवाजे खुलने का मतलब, इसके दो मतलब है। एक मतलब ये जिक्र किया गया है कि रहमतों के नाजिल होने के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरा मतलब ये है कि आसमान के दरवाजे आमाल के बुलंद यानी कबूल होने के लिए खोल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आमाल की तौफीक भी खूब मिलती है और उनकी कबूलियत भी निहायत आला दर्जा की होती है। फतहुल बारी 4/114। 7, रमज़ानुल मुबारक में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा जाअ रमज़ानु फुतिहत अब्वाबुल जन्ना, जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह की जानिब से जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बुखारी 1898। एक और रिवायत में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व फुतिहत अब्वाबुल जन्ना फलम युगलक मिन्हा बाबु व युनादी मुनादिन या बागियल खैरी अक़बिल व या बागिय शर्री अक़सिर, रमज़ानुल मुबारक की पहली रात में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता, और एक पुकारने वाला सदा लगाता है, ए खैर के तलबगार मुतवज्जे हो जा, और ए शर के तलबगार बाज आ जा। तिरमिज़ी 682। हज़रत इब्ने अब्बास की एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मरवी है, अल्लाह ताला रमज़ान की पहली रात में जन्नत और जहन्नम के दारोगों से इरशाद फरमाते हैं, या रिज़वान इफ्तह अब्वाबल जिनान व या मालिकु अगलिक अब्वाबल जहीम अला साइमीना मिन उम्मती मोहम्मद, ए रिज़वान जन्नत के दरवाजे खोल दो, और ए मालिक
جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزہ داروں پر بند کر دو۔ شعب الایمان 3421۔ نمبر 8، رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک بہت بڑی عظمت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ۔ رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ ترمذی 682۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ۔ رمضان المبارک میں جحیم یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نسائی 2106۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری 1899۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی شب میں جہنم کے داروغے مالک سے کہتے ہیں، یا مالکو اغلق ابواب الجحیم علی الصائمین من امت محمد۔ اے مالک، جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں پر بند کر دو۔ شعب الایمان 3421۔ نمبر 9، سرکش شیاطین اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی 682۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ یعنی شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری 1899۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ۔ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو توق ڈال دیا جاتا ہے۔ نسائی 2106۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے ہی ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 5 ایسی خصوصیات بیان فرمائی جو صرف اس امت کو عطا کی گئی ہیں، پچھلی امتوں کو وہ خصوصیات نصیب نہ تھیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے، وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فَلَا يَخْلُصُونَ فِيهِ إِلَى مَا يَخْلُصُونَ فِي غَيْرِهِ۔ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف وہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ شعب الایمان 3330، مسند احمد 7917۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی پہلی رات میں حضرت جبرائیل امین سے فرماتے ہیں، یا جبریل اہبط الی الارض فاصفد مردۃ الشیاطین وغلہم بالاغلال ثم اقذفہم فی البحار حتی لا یفسدوا علی امت محمد حبیبی صیامہم۔ اے جبریل، جاؤ زمین میں اترو اور سرکش شیاطین کو جکڑ لو، انہیں توق پہنا دو اور پھر انہیں سمندروں میں ڈال دو تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ شعب الایمان 3421۔